والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری کرنا یہ شرعاً منع ہے، اور جب ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے کھانا پینا سونا اس کی شرعیت اجازت دے دے گی۔ تو جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ معظمہ شریف کے قریب ہی تشریف فرما تھے۔ کچھ فاصلے پر کافروں کا ایک گروہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں کافروں کے اس گروہ کے پاس ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا۔ اس نے آ کر اپنا دستے سوال دراز کیا، میں مجبور ہوں، ضرورت مند ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ کافروں کے سرداروں نے مذاق اڑانے کے لیے کیونکہ اس وقت ظاہری طور پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو فقیر کو دی جا سکتی ظاہری طور پہ، مگر ہم جو اہل سنت ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یہ ہاتھ ظاہری طور پہ تو خالی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، اگر آپ بے توجہ سے سنیں گے تو شاید آپ کو سمجھ تھوڑی آئے گی، اور بعض بات شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو محفل کے اندر توجہ کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے یہی سن رکھا ہے کہ وہ ناچا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، ڈھولک پیٹی جاتی ہے، طرح طرح کے گناہ کر کر اللہ رسول کو ناراض کیا جاتا ہے، اور پھر شادی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یوں طرح طرح کے گناہوں کی طرف ایسے موقع پہ بالخصوص برادری والے، رشتہ دار، دوست احباب سب کی توجہ ہوتی ہے، مگر ایسے موقع پر اللہ رسول کی بات سننا شاید تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، مگر مشکل تب ہی رہے گا جب آپ کا ذہن نہیں بنا ہوگا۔ پہلے آپ ذہن بنائیں۔ بڑے خوش بخت ہیں آپ، آج آپ نے علی حسن بھائی کی جو شادی پر رشتہ دار دوست احباب جمع ہیں، بہت خوش بخت ہیں۔ ان کے بھائی، ان کے والد صاحب، ان کے جتنے رشتہ دار ہیں، کیونکہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ پاک کا فرمان ہو اور پیارے نبی کی زبان اطہر سے ہو۔ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے تو مجھے اپنی خوشیوں میں یاد رکھ، میں تجھے تیرے غم میں یاد رکھوں گا۔ تو آج آپ دیکھیں انہوں نے خوشی کے موقع پر کوئی گانے والا نہیں بلایا کوئی فلم دکھانے والا نہیں بلایا، کوئی شراب کا اہتمام نہیں کیا۔ نہیں تو آج کل تو شادی بیاہ کے موقع پر، پہلے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ فلمیں ڈرامے دکھاتے تھے، وہ ایل سی ڈی ایل ای ڈیاں یا پروجیکٹ لگا دیا جاتا تھا۔ اب تو باقاعدہ گلوکار اور فنکاروں کو بلواتے ہیں، اور گلوکار اور فنکار آ کر فنکاری مجمع میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور گندے کام پھر یہاں تک کہ معاذ اللہ شرابیں بھی پیتے ہیں۔
اب تو شادی بیاہ کے موقع پر پتہ نہیں کون کون سی نحوست والے کام، گندے گندے کام مسلمان نہیں کرتا۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں آج علی حسن اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب۔ آپ دیکھیں انہوں نے شادی کا موقع ہے، گلوکار نہیں، فنکار نہیں جمع کیے، اور آپ کو کسی چوراہے میں نہیں، کسی ہوٹل میں نہیں، اللہ پاک کے گھر میں مسجد میں بلایا ہے، اور مسجد میں بلا کر آپ کو فنکاروں گلوکاروں کے ساتھ نہیں بٹھایا کہ آپ خود بھی گناہ کریں، آپ کو بھی گناہوں میں لگائیں، بلکہ خود بھی اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کہا اور مل کر اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ جس رب نے خوشی دی ہے اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب کا ذکر کر کے۔ جس محبوب کے صدقے خوشی مل رہی ہے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، آئے مل کر۔ تو آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے، آئے سنیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں تشریف فرما تھے، اب ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا نا ہاتھوں میں، لیکن کافروں نے جب فقیر کو دیکھا کہ فقیر نے ہم سے سوال کیا ہے، تو کافروں نے فقیر کو دینے کی بجائے مولا علی شیر خدا کا مذاق اڑانے کے لیے اس فقیر کو کہا جاؤ علی سے لے لو۔ وہ شخص جیسے ہی آپ کے پاس آیا، آپ مومنانہ فراست سے جان گئے کہ کافروں نے مذاق اڑانے کے لیے اس کو میرے پاس بھیجا ہے۔ حضرت علی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اپنی ہتھیلی نکالو۔ اس نے ہتھیلی کھولی، ہتھیلی کو کھول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اس کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور اس کو کہا کہ اس مٹھی کو بند کر لو اور جا کر ان کافروں کے سامنے کھولنا۔ اب اس نے مٹھی بند کی، کافر دیکھ رہے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ علی نے پھونک ماری ہے، پھونک سے کیا ملتا ہے، کیا بنتا ہے، یہ آئے گا مذاق اڑائیں گے۔ مگر ان کی جانیں بلا کہ یہ پھونک کسی عام بندے کی پھونک نہیں تھی، یہ شیر خدا کی پھونک تھی، یہ حیدر قرار کی پھونک تھی، یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھونک تھی، یہ دماد رسول کی پھونک تھی، کسی عام بندے کی پھونک نہیں تھی، یہ شہنشاہ اولیاء کی پھونک تھی۔ جیسے ہی اس فقیر نے جا کر کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کو کھولا تو اس کی مٹھی درہموں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر جن کے نصیب میں تھا وہ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس واقعہ سے ایک بات تو یہ ملی کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان واضح ہوئی، آپ کی کرامت کا پتہ لگا، اور وہیں پر یہ بھی درس ملا کہ صحابہ اکرام لہی مردوان اہل بیت اطہار پنج تن پاک، ان کا زندگی کا یہ انداز تھا کہ کوئی مشکل پریشانی آ جاتی تو پریشان نہ ہوتے، پیارے نبی پر درود پڑھتے، درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس مشکل کو حل فرما دیا کرتے۔ تو درود پاک ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد، دافع ہر بلا ہے، صلی علی محمد، دکھوں نے اگر تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی اگر تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علی کا واقعہ سنا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سب نے حضرت علی کا ذکر خیر کرنا سننا ہے۔ کیوں؟ کہ آج 13 رجب المرجب ہے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ تو شادی تو ہو ہی رہی ہے، شادی کی محفل تو ہو ہی رہی ہے، تو انشاءاللہ شادی کی محفل میں جتنے شامل ہیں سب کو عرس سے مولا علی شیر خدا منانے کا ثواب ملے گا، یوم شیر خدا منانے کا بھی ثواب ملے گا، اور شان شیر خدا سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ ان کی زندگی، ان کی بھی شادی ہوئی، اور انشاءاللہ اسی مناسبت سے ان کی شادی کا واقعہ بھی سنیں گے۔ شادیاں تو ہوتی ہیں، آج جس طرح آپ شادی کے موقع پہ جمع ہو کے بیٹھے ہیں، تو ان کی شادی بھی ہوئی، تو کیسی شادی ہوئی تھی، وہ شادی کہاں ہوئی تھی، اس شادی کا انداز کیا تھا، اس شادی کی رخصتی کیا تھی، جہیز کیا تھا، اور
وہ شادی کا عالم کیا تھا، مطلب وہ جہان ہی کیسا تھا، روح پرور منظر کیسا تھا. تو آپ توجہ سے سنیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ میں علم شہر کا دروازہ ہوں، میں علم شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم شہر ہوں. توجہ سے سننی اب بات آپ نے. یہاں تک پہلی جو بات ہے نا آپ نے بہت بار سنی ہوگی، جو اب میں سنانے لگا ہوں آپ زندگی میں پہلی بار شاید سنیں گے. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، عثمان ذو النورین اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے پہلے تو صرف یہ روایت سنی ہوگی، کون سی؟ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ علم شہر کا دروازہ ہے، میں علم شہر ہوں. آج آپ سنیں خلفاء راشدین کی عظمت و شان، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ میں علم شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان ذو النورین اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. بتائیں جس محل کی چھت نہ مانے وہ محل ہوتا ہے؟ جس محل کی دیواریں نہ مانے اس کا دروازہ ہوتا ہے؟ تو چھت کے ساتھ دیواروں کے ساتھ چھت ہوتی ہے، چھت کے ساتھ بنیاد ہوگی تو دیواریں ہوں گی نا. بنیاد کو نہ مانے، دیواروں کو نہ مانے، چھت کو نہ مانے اور صرف دروازے کو مانتے رہیں تو دروازے کو ماننے سے سارا ایمان کامل نہیں ہو جائے گا. تو دروازے کو ماننا اپنی جگہ پر ہے، دیواروں کو اور بنیادوں کو مانیں گے تو تب بھی دروازہ سامنے آئے گا. تو بلڈنگ کا بھی اصول ہے. اب آپ غور کریں، پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آپ غور کریں کتنی عظمت و شان مولا علی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بیان ہوئی. یہ بچے اپنا کام چھوڑیں گے تو شاید ہم نے ان کو تھوڑا اسلامی قاری فیاض، آپ بچوں کا تجربہ آپ کو نا تھوڑا یہاں جو نا کیا جاتا ہے آپ کا، ان کو کچھ نہیں کہنا ہے نہیں تو کسی اور کام پہ لگ جائیں گے. آپ قاری فیاض بچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تھوڑا آگے ہو جاؤ اور تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا آگے ہو جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ. آج یہ بڑے بڑے جو نا یہ تھوڑا قریب قریب آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ ماحول بن جائے گا. اور ویسے بھی خالی جگہ پر کر لیں، وہ بکھر کے بیٹھنے جو ہو گئے نا تو پھر بکھرا بکھرا بندہ رہتا ہے. تو قریب قریب ہو جائے، یہ بھی جو خالی جگہ یہ بھی پر کر لیں، کچھ بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ. آ جائے قریب، آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج اب کس کی محفل میں آئے بچے بتائیں ذرا، کس کی محفل میں آئے؟ شادی کی محفل تو ہے تو محفل نعت نا ہے، تو اللہ رسول کی محفل نا، تو اللہ رسول کے لیے آئے. تو اب اللہ رسول کی باتیں سنیں گے یا اپنی باتیں کریں گے؟ کون کون اپنی باتیں کرے گا؟ کون کون اللہ رسول کی بات سنے گا؟ دیکھ لو، پکی کر لو پھر ابھی سے. کس کس کی پکی؟ ہاتھ اونچا کر کے بتاؤ ذرا. تو ہم اللہ رسول کے لیے آئے تو اللہ رسول کی بات سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور بڑی اہم بات سمجھا رہا ہوں. کافروں کے بارے میں ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رسول کی باتیں ہوتی تھی وہ نہیں سنتے تھے، کھیلتے ہوئے وہ مذاق مسخریوں میں پڑے رہتے تھے. اللہ رسول کی باتیں غیر توجہ سے سنتے تھے، وہ نا اللہ تعالیٰ کی باتیں بے توجہ سے سنتے تھے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے جب اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہم توجہ سے سننے والے لوگ ہیں انشاءاللہ. اب رجب کا مہینہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہوا وہ بھی رجب میں ہوا تھا. اور اب رجب میں آپ کی ولادت ہوئی اور رجب شریف میں آپ کا نکاح ہوا تھا. ذوالحجۃ الحرام میں ان کی رخصتی ہوئی تھی. تو اب رجب کی نسبت سے آج ہم مولا علی کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں اور رجب کا مہینہ بھی ہے اور ادھر علی حسن کی شادی کا دن بھی ہے. تو اللہ پاک ان کے صدقے ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے. آپ غور کریں، توجہ کے ساتھ سننا. تھوڑا سا مختصر کر کے میں واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر
بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک جب 16 سال ہوئی، 16 برس، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میرے بیٹی کی شادی کے حوالے سے، رخصتی کے حوالے سے. جب یوں خیالات چلنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے نکاح کا پیغام سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا. اور یاد رکھیں پوری کائنات میں انبیاء، مرسلین، پیغمبروں کے بعد سب سے عظیم ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فاطمہ کے نکاح میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. یوں علت بیان فرما دی. دوسرا پیغام خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا گیا. ان کو بھی آپ نے علت بیان فرمائی یہی کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ کے حکم کا منتظر ہوں. اب یوں معاملہ چلتے رہے حتیٰ کہ ایک دن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی آپ آقا کی بارگاہ میں فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے درخواست لے کے جاؤ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر کے پیغام کو قبول نہیں فرمایا تو میرا پیغام کیوں کر قبول فرمائیں گے؟ یہاں بہت سی بات سمجھنے والی باتیں ہیں کہ اور یاد رکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کس نے لکھا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. کس میں؟ شرح الصدور کتاب کے اندر. کیا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ عالم ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ محدث ہیں، وہ مفسر ہیں کہ جنہوں نے 75 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے. یہ حدیث کی شرح لکھنے والے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہیں. انہوں نے لکھا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے صاحبین یعنی ابو بکر اور عمر سے زیادہ عظمت والا جانے وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان آگے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اسی کتاب میں. آپ لکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑی توجہ سے سننی بات، ارشاد فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. جو بغض رکھے گا میری محبت بغض اس کے ساتھ رہے گا. پھر فرمایا جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہوگا وہ عمر اور ابو بکر سے بھی محبت کرنے والا ہوگا. ہاں اس بات کی اہمیت بدی سمجھنی ہے تو اس کو یوں سمجھیں. ترمذی شریف کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، بڑی توجہ سے سننی. بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پردہ فرمایا، وصال ظاہری ہوا آپ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سب تیاری، چارپائی تشریف فرما ہے، جنازہ میت تشریف فرما ہے، سب حاضر ہیں. اتنے میں سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. جیسی دونوں حضرات تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ہٹایا اور ان دونوں کو اور فرمایا کہ دونوں آگے تشریف لے آئیں. آگے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لیں گے علی آپ پیارے نبی کے بھائی ہو، آپ چچا زاد بھائی ہو، آپ فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے امیر المؤمنین جب سے اللہ کے محبوب نے، اللہ کے نبی نے آپ کو ہمارا امام بنایا تب سے آپ ہمارے امام ہیں اور ہم آپ کے مقتدی ہیں، لہٰذا نماز آپ پڑھائیں گے، ہم سب آپ کی اقتداء کریں گے.
اب جنازے کی نماز سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. اب آپ دیکھیں کہ ان کی محبت آپس میں کیسی تھی, ان کی ایک دوسرے کو عزت دینا کتنا اہم تھا, ان کا ایک دوسرے کو ترجیح دینا کتنا زیادہ تھا. آپ غور کریں, اب آج مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے نا, ان کی یوم ولادت ہے, سمجھ لے 13 رجب. ان کی زبانی سنیں شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی, اس وقت آپ امیر المومنین تھے, آپ نے فرمایا صحابہ اور تابعین کی جماعت تھی, آپ فرمایا جانتے ہو پوری امت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ایک کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یقیناً آپ حیدر کرار ہیں, آپ بہادر ہیں. فرمایا نہیں. ادھر سے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا آپ شیر خدا ہیں, آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں. فرمایا نہیں. فرمایا پوری امت محبوب میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سب خاموش. پھر کہا کہ اے امیر المومنین آپ ہی ارشاد فرما دیجئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت میں سب سے زیادہ بہادر. فرمایا آپ کہتے ہو میں بہادر ہوں, سب سے زیادہ بہادر میں نہیں ہوں. فرمایا میں صرف بہادر ہوں, کیونکہ بہادر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مد مقابل اس کو لے کے آتا ہے جس کا مقابلہ کر سکتا ہے, جو اپنے برابر کا ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے, یہ بہادر ہوتا ہے. مگر سب سے زیادہ بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے برابر کا مقابلہ نہیں کرتا, اپنے سے بڑھ کر دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے. اور فرمایا میرے آقا کی امت میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا وہ کس حوالے سے؟ آپ نے فرمایا جس وقت میدان کے اندر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نہیں تھا, اس وقت بھی ابو بکر اپنی تلوار ننگی لے کر کھڑا ہونے والا تھا. فرمایا پھر بدر کا مقام یاد کروایا. فرمایا بدر کے میدان کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سایہ بنایا گیا کہ اللہ کے محبوب یہاں تشریف فرما ہوں گے, باقی سب کی ڈیوٹیاں لگ گئیں, سب تقسیم ہو گئے, اس وقت اعلان ہوا کہ کون اللہ کے محبوب کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا. فرمایا اس وقت سب کے سب لگ ہو گئے, کسی نے جواب نہ دیا. اس وقت بھی جس کی زبان پر سب سے پہلی لبیک آئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ میں نہیں بیان کر رہا, یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. کس کی شان؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ہم صحابہ کی عظمت و شانیں بھی بیان کرنے والے ہیں, ہم اہل بیت پنجتن پاک کے بھی غلام ہیں. تو آئیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے فرمایا کہ علی تم پیارے نبی کے بھائی بھی ہو اور شروع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے رہو. اور کیسے رہتے رہو؟ شروع سے ہی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے پیارے رسول مکی مدنی داتا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. سب سے پہلے جو آنکھ کھول کے دیکھا, اور پہلی نظر کس پر پڑی؟ اللہ کے محبوب کے چہرے پر, اور دوسری نظر کس پہ پڑی؟ کعبۃ اللہ شریف پر. تو آپ غور کریں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہو چکے تھے, بچپن سے مسلمان تھے, اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ چکے تھے. جیسے ابو طالب رضی اللہ, آپ کے جو والد سے ابو طالب, انہوں نے پردہ فرمایا تو آپ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی کفالت جو زیادہ تھے ان میں سے حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا کہ ان کی کفالت جو ہے نا, ان کی ذمہ داری اپنے سپرد لے لی. اور شروع سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا, اور یوں آپ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قرابت تھی, بہت کلوزنگ تھی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عثمان غنی نے جب یہ کہا اور دیگر صحابہ نے کہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ جانتے ہو میرے پاس تو ایسے کوئی اسباب بھی نہیں ہے, میں کیسے جاؤں؟
آپ دیکھیں صحابہ کی آپس میں محبت دیکھیں کیسی تھی، ایک دوسرے کا احساس کیسا تھا. یہ ان میں ایک تعداد تھی جو آپس میں رشتہ دار نہیں تھے، مگر تعلق اللہ کے دین کا بھی تھا، تو ایک دوسرے کا احساس کیسا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہلی تم کیوں پریشان ہوتے ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں نا، ہم خدمت کریں گے. سیدنا ابو طلحہ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں نا، اور دیگر صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ پیغام تو لے کر جائیں، آپ حاضر تو ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے رشتہ توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیر لیتے ہیں. بہن بھائی سے جدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کو نہیں بلاتا، کزن کو نہیں بلاتا، کیا جی میری اتنی زمین آنی تھی اتنی نہیں مجھے دی، میں ان کے گھر میں گیا تھا، انہوں نے مجھے چائے کا نہیں پوچھا، پانی کا نہیں پوچھا، میری خدمت ٹھیک نہیں کی. جب یہ آتے ہیں تو بڑے نخرے لگاتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ غور کریں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے رشتے توڑ دیتے ہیں. صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا. ان کا حسن اخلاق کیسا تھا، یہ اپنے منہ کا لقمہ نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. ان کا آپس میں اتنا پیار تھا، اور کوئی بات ہو جاتی تو اس کو پی جاتے، درگزر کرتے. کیوں؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے ہی ان اصحاب کو، ان حضرات کو آخرت کی تعلیم دی تھی، اللہ کی محبت کی تعلیم دی تھی، اللہ کے احکامات پر عمل کی تاکید کی تھی. آپ غور کریں کس طرح پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم 3 کام کرو جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. وہ 3 عمل کون سے؟ پہلا فرمایا جس کا خلاصہ ہے، پہلا فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو. دوسرا فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. تیسرا فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ کیا کہ جو یہ 3 عمل کرے گا وہ جنت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو اب 3 عمل کتنے مشکل ہیں یہ کہ جو توڑے. اچھا جی ہم کہتے جی یہ ہمارے ساتھ نہیں بولتا، جی اس نے خود ہی ہم سے رشتے توڑے ہوئے ہیں، تو اس نے توڑا ہے نا، تو ہم کہتے چلو خیر یار آپ ناراض ہو، میں معافی مانگ لیتا ہوں، میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میں اللہ کے دین وار عمل کرنے والا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں. جو توڑے اس کے پاس خود پہنچ کر اس سے رشتہ جوڑیں، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو محروم کرے، ہم گئے ہمیں نہیں پوچھا اس نے، لیکن نہیں پوچھا، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، 5 تن پاک کے گھرانے کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں. تو جب ان کا طریقہ کیا تھا، جو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے گھر کے اندر کوئی سامان دے جاتا، مثلا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نے سری جو تھی بکرے کی سری صدقہ کی، وہ اس نے ساتھ والے کے گھر میں دے دی، وہ اس نے ساتھ والے کے گھر میں، اور وہ گھومتی پھر اسی کے گھر میں آ گئی. کیوں؟ کہ میں اچھا نہ کھاؤں میرا پڑوسی مجھ سے اچھا کھا لے، میں اچھا نہ کھاؤں. یہ صحابہ علیہ مردوان کی زندگیاں تھیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی آج میں بنایا نا گھر میں اچھا کھانا، کسی کے پاس خوشبو بھی نہ پہنچ جائے. کیوں؟ پھر دینا پڑے گا، پھر وہ مانگ لیں گے، پھر خرچہ زیادہ ہو جائے گا. یہ ہماری کیا ہے کہ ہماری طبیعتیں ہرس والی ہیں، لالچ والی ہیں. ان کی طبیعتیں اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہوا کرتی تھی، ان کی طبیعتیں پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والی ہوا کرتی تھی، ان کی طبیعتیں اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہوا کرتی تھی. ہم بھی ذہن بنائیں کہ ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور کسی کی فکر نہ کریں. جب اللہ کو راضی کرنے کا ذہن ہوگا تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ حرص و طمع خود ہی نکل جائے گی. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ یہ 3 کام کیا کریں گے. جیسے دیکھیں ابھی ان کا رشتہ بڑھے گا، ان کے ساتھ اور رشتہ داریاں بڑھیں گی، تعلق بڑھے گا. تو اب ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ ان کا لین دین بھی بڑھے گا، تو ممکن ہے کسی کے برابر آ جائے، کسی کے کم رہ جائے. تو پھر بھی ہم کبھی دل میں نہ لیں جو میرے نصیب میں تھا مجھے مل گیا، جو میرے نصیب میں نہیں تھا نہیں ملا. اچھا بعض کا شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہ توجہ کے ساتھ دعوت پہ دلہا پہنچ جاتا ہے، یہ خاندان کی رسم و رواج جو ہیں پہنچ جاتا ہے. بعض جگہوں پہ نہیں پہنچتا ہے، پھر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. گلے شکوے کر کے ایک دوسرے پہ نفرت پیدا نہ کریں.
شکوے شکایتیں کر کے نفرت پیدا نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اور دوسرے مسلمان کے لیے اپنے آپ کو سہل کریں، آسان کریں کہ دوسرا میری وجہ سے تکلیف میں نہ آئے، مشقت میں نہ آئے، آسانی میں رہے۔ یہ زندگی ہے اسلام میں، یہ اسلام ہے، دین ہے، مذہب ہے۔ آپ غور کریں، صحابہ علیہ مردیان نے جب کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پیارے نبی کے پاس حاضر ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے حاضر ہوئے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا نا۔ کیا ہوا؟ اس دور کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی بات ایسی جو حیا جس کی اجازت نہ دے کہنا چاہتا تو وہ کہنے میں اگر شرم محسوس کرتا تو وہ زمین پر تنکا لے کر کوریدنا شروع کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے حیا والے، کتنے باحیا، آپ نے تنکا لیا اور زمین پر کوریدنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کا پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں، آپ کو سب خبر ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا بھی گھر بار ہو، میرے بھی گھر میں یوں اہل خانہ ہوں۔ یہ بات ابھی عرض کرنا تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت آ گئی۔ جیسی وحی کی کیفیت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا علی اہلم و سہلم مرحبا، علی اہلم و سہلم مرحبا، فرمایا اہلم و سہلم مرحبا علی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فاطمہ کا نکاح فرشتوں کی جماعت میں تمہارے ساتھ کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے میں زمین پر تمہارا عقد جو ہے فاطمہ کے ساتھ باندھوں، فاطمہ کا اور علی کا عقد باندھوں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ وہ سارے انصار اور مہاجرین کو اعلان کریں کہ سب ظہر کی نماز میں مسجد میں جمع ہو جائیں۔ کہاں جمع ہو جائیں؟ کہاں پہ؟ یاد کر لیں، یہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ کہاں جمع ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نکاح ہونا ہے۔ کن کا؟ کائنات کی سب سے عظیم ذات عورتوں میں کون؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پیارے نبی کی لخت جگر ہیں، ان کے نکاح کی بات ہو رہی۔ کس کے نکاح کی بات ہو رہی؟ مولا علی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو اولیاء کرام کے شہنشاہ ہیں، جتنے ولی ہیں آپ کی نسل سے آگے چلے ہیں، وہ آپ کے فیضان سے آگے چلیں، سارے ولی آپ شہنشاہ اولیاء ہیں۔ آپ غور کریں، ان کے نکاح کی باتیں ہو رہی۔ کہاں ہوگا؟ براتی کون ہے؟ انصار، مہاجر، صحابہ کرام علیہ مردوان۔ سب صحابہ میں سے جن جن تک دعوت پہنچی، جن کا آنا تھا، وہ تشریف لائے مسجد میں، نماز ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی۔ اب رب تعالیٰ کی حمد بیان فرمانے کے بعد اپنی عظمت و شان رسالت کا بیان فرمایا، پھر نکاح کی فضیلت بیان فرمائی کہ نصف ایمان نکاح ہے اور نصف ایمان اللہ کا خوف ہے، یہ حدیث بیان فرمائی، اور پھر مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 400 مسکال چاندی حق مہر کے، کتنا؟ 400 مسکال چاندی حق مہر کے عقد جو تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے باندھا، اور فرمایا علی تم مجھ سے راضی ہو؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اب کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے ایک ہونے، قرآن کے کتاب ہونے، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوا، میں نے ساری نعمتیں، ساری بھلائیاں آپ ہی سے تو پائی ہیں، سب کچھ آپ سے تو لیا ہے، اور پھر یہ فرماتے رہے یا رسول اللہ میں آپ سے راضی ہوا، یا رسول اللہ میں آپ سے راضی ہوا، یا رسول اللہ میں آپ سے راضی ہوا، اور کہتے کہتے آپ کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا
علی علی ہر دم علی علی بولو علی علی ہر دم علی 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 دم دم علی علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے جب بھی رو کے پکارا میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 جی ہاں یہاں ایک اور بات بھی سمجھانی آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے انصار اور مہاجرین میں آپس میں بھائی بھائی بنائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آخر میں روتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا اخوت بھائی چارے کا نظام قائم فرمایا انصار اور مہاجرین میں میرا کوئی بھائی نہیں بنایا رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو مگر توجہ رکھیے گا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو قربان جائے مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر جنہوں نے ہمیں آداب رسول سکھائے جنہوں نے ہمیں آداب رسول سکھائے کیا پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہو پوری زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے آج ہماری عقلیں حیران ہو جاتی کہ ہمارے آج بیٹھنے والے عقل کے ناخن لے لیتے اور کہتے ہیں جی جس طرح بھائی بھائی ہوتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی کے بھی ہم بھی بھائی ہیں ان کے تو نبی اور صحابی نبی ہوتا ہے صحابی صحابی ہوتا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں نبی نہیں ہیں اور نبی کے ساتھ ہمیں تعظیم رسول سکھائی کیا پوری زندگی میں علماء لکھا ہے پوری زندگی میں اور یہ بات بھی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے پوری زندگی میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یہ نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے جب بھی پکارا یا رسول اللہ جب بھی پکارا یا حبیب اللہ جب بھی پکارا اے اللہ کے رسول کر نظر کرم فرما دیجئے یہ ادب سکھایا ہمیں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو تو ہمیں دین مذہب اسلام جو سکھاتا ہے نا اسی پہ عمل کرنا ہے ہم اپنی مرضی کے بندے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نا جو ہمارے دل میں ہم کر لیں گے ہمارا جو ذہن ہے ہم کر لیں گے ہم اس کے مائنڈ کے بندے نہیں ہیں ہم اس ذہن کے بندے نہیں ہیں ہمارا اس کے مطابق خیال نہیں ہے ہمارا خیال کوئی نہیں ہے ہم اللہ کے قرآن کے احکامات کے پابند ہیں
ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے شریعت رسول کے پابند ہیں, ہم صحابہ کے طریقے کے پابند ہیں, ہم اہل بیت اطہار پنجتن پاک کے طریقے کے پابند ہیں. ہم کہتے ہیں نا جو مرضی ہے جو ہم کرتے رہیں, بھائی جو مرضی نہیں ہے. جب ہم نے پڑھا لا الہ, پڑھیں کیا پڑھا, جب پڑھا لا الہ الا اللہ تو ہم ہو گئے اللہ کے بندے, اپنی مرضی کے بندے نہیں ہیں جو چاہیں کریں. اپنی مرضی ختم ہو گئی. اب ہم پر قرآن کے احکامات لاگو ہو گئے, اللہ کے دین کے احکامات کے پابند ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب یہ پڑھا تو غلام ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اب ہماری مرضی ختم ہو گئی ہر معاملے میں. ہمارا یہ ذہن ہے یوں ہونا چاہیے, یہ صحابی یوں نہیں. جس کو اللہ کے نبی نے جو مقام جو اللہ رسول نے دیا وہی مقام اس کا, اور جن کا جو مقام ہے ہم اس کی عزت تعظیم ہم سب پر لازم. اور اسی طرح ہماری اپنی مرضی نہیں. کس معاملے میں؟ میری آنکھیں میں جو مرضی دیکھوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے حیا والے ہیں, نکاح کی بات کرتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں. حیا ہے, ہم کیسے حیا والے ہیں, ہمارے حیا کا کیا حال ہے. ہم تو بیٹھ کے فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, عورتوں کو دیکھیں, پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں, نہ جانے کیا کچھ نہ دیکھیں. نوجوانوں کا حال ایسا غلاظت والا, فلمیں ڈرامے. اب تو پہلے سینما گھر جانا پڑتا تھا, پھر ایل سی ڈی لگانی پڑتی تھی. اب تو ہر جیب میں اندر ایل سی ڈی ہے, ہر جیب کے اندر فلمیں ڈرامے, جب چاہے جو چاہے مرضی دیکھے. اور کسی کو کہتے آپ نہ دیکھیں, جی میرا موبائل ہے میں جو مرضی کروں, میری آنکھیں جو مرضی میں جو مرضی کروں. تیری آنکھیں نا, تو ان آنکھوں کو نکال اور خود لگا لینا اس طرح کی. تیرے رب نے آنکھیں دی ہیں تجھے. میرے کان ہے میں جو مرضی سنوں, تیرے کان ہے نا تو اتارنا ایک بار تو لے آ لگا لے. تیرے کان ہے تو جا کے دیکھ, تیری آنکھیں نا تو جا کے دیکھ کسی نبینے کو, اس سے پوچھ, وہ تجھے بتائے گا میری آنکھیں نہیں ہیں, تجھے تیرے رب نے آنکھیں دی, ان کی قدر کر. جو سن نہیں سکتا نا اس سے پوچھ, وہ تجھے بتائے گا تیرے پاس اللہ نے کان دیے ہیں, اللہ نے تجھے طاقت دی ہے سننے کی. میری مرضی ہے جی, میں میری زبان ہے میں جو مرضی کروں. وہ میری مرضی کہاں سے آ گئی؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ یا آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اب آپ اللہ کہتے ہوئے تو نہ شرماؤ نا یار. اللہ کا نام لینے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. اور جو اللہ کہتا ہے یا اللہ, جو کہتا ہے یا اللہ, اگر کوئی نیک بندہ کہتا ہے نا تو رب 3 بار فرماتا ہے ہاں میرے بندے, بول میرے بندے, کہہ میرے بندے. اور جب کوئی گناہگار کہتا ہے نا یا اللہ, رب 70 بار فرماتا ہے ہاں میرے بندے, بول, مانگ. کیا مانگتا ہے؟ رب اتنا خوش ہوتا ہے گناہگار جب کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو آپ ذرا بول کے بتانا ہے آپ نے. ہاں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ سارے زور سے بولو نا. اللہ کے تو شرم کیوں آتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے آئے نا. کسی سیٹھ کے گھر جائیں, اس سیٹھ چودھری کو بات, اس کو کیوں راضی, اس کے لیے سیٹھ چودھری کی بڑے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں. کیوں؟ سیٹھ صاحب کی سین ہو جائیں گے تو ہمارے بھی چیک اوکے ہو جائے گا. آفیسر صاحب کے سین ہو جائیں گے میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے گی. آفیسر کے سارے گن گا لیں گے بیٹھ کے, سیٹھ کے سارے گن گا لیں گے. آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں نا, تو یہاں اللہ کا نام لیتے کیوں شرمانا ہے؟ پھر انشاءاللہ اللہ کا نام لیں گے, شرمائے نہیں. انشاءاللہ جب رب کو راضی کرنے کے لیے رب کا نام لیں گے, انشاءاللہ جنت میں درخت لگیں گے. اور انشاءاللہ جس کے لیے جنت میں درخت لگے وہ جنت میں ضرور جائے گا. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ کرے اتنی اونچی آواز سے کہیں گے آپ کی ساری 4 ٹبیاں والوں کے ہر گھر میں آپ کی آواز پہنچ جائے کہ شیر خدا کا یوم یوں منانا چاہیے, صحابہ کی بات یوں کرنی چاہیے. اور جب رب کی بات ہے تو پھر سارے مل کر اپنے رب کا یوں نام لیتے ہیں بیٹھ کے. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ دیکھنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ کان کس نے دیے ہیں؟ سننے کی توفیق کس نے دی ہے؟ زبان کس نے دی ہے؟ اس کو بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اس میں حرکت کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ ٹانگیں کس نے دی ہیں؟ اس میں حرکت کس نے عطا کی ہے؟ یہ پیٹ کس نے لگایا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ جب ساری نعمتیں اسی نے دی, اسی کی ہیں, تو پھر ہم کہیں جی میری مرضی. پھر مرضی کس کی؟
کس کی مرضی؟ سارے بولیں مرضی کس کی؟ پھر مرضی کس کی؟ اب یہ جملہ آج اپنے دماغ میں لکھ کے جائیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور مرضی کس کی؟ حکم کس کا چلے گا؟ کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اور اپنے گھر بھی جا کے آج بتا دینا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی بتا دینا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، اور ہم پر حکم بھی صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کے حکم کے پابند ہونے کے ناطے ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہونے کے ناطے اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی جو ہے وہ غلامی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے جو ان کا طریقہ، جو ان کا انداز، ہم نے اسی کو اختیار کرنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب شادی کا موقع ہے تو شادی کے موقع پہ ہوتا ہے چلو یار جی جاتے جاتے یار تھوڑا پٹاخے پھوڑ دیں یار، کوئی ہلا گلا مچا دیں، کوئی تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ وہ تالیاں بجانا بھی کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کافر جو تھے یہ تالیاں بجایا کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہوا کتنا سادہ سا، اور نکاح میں دعوت میں کھانا پتہ کیا پکا تھا؟ ہمارے ہاں تو پہلے خاندان والے جمع ہوتے ہیں نا جی، کیا ہونا چاہیے، کیا کیا پکنا چاہیے، وہ 10 گھر آپس میں صرف شروع اسی بات پہ 2 گھر ناراض ہو جاتے ہیں جی میری گل نہیں مننی نہیں، اے پکاؤ جی، میں کیا سی انہوں نے کیا مننے یا نہیں، میری گل نہیں مننی، اس بات سے 2 اس وقت ناراض ہو گئے، 2 اس وقت ناراض ہو گئے، جو کہا تھا وہ پکانے کا وہ پکایا تو تھا، جس طرح پکانا تھا اس طرح نہیں پکایا، 2 اس پہ ناراض ہو گئے، 2 اس لیے ناراض ہو گئے کہ اس طرح کھلانا تھا، میں نے جس طرح کہا تھا اس طرح کھلانا تھا، اس طرح نہیں کھلایا، 2 اس وقت ناراض ہو گئے۔ 2 اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں جب کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں مجھے پوچھا نہیں، میں نے اندرا تھوڑا دیتا، ساڑی عزت ہی کوئی نہیں، اسی کوئی نہیں تھاڑے خاندان، ساڑا کوئی مقام نہیں، ساڑی کوئی وقت نہیں، ساری تاڑی چل دی، تسی فلان تسی دیکھا دے بٹھا چھڑیا نا، وہ دی چل دی سی نا، ساڑی عزت ہوں دی ساڑے خاندان جو سانو بٹھا دے نا، سانو پوچھ دے۔ بھائی اللہ کے بندو، شادی بیاہ کی خوشی کے موقع پر بیچارے نے جمع کیا خاندان کو کہ خوشیاں دے کے جاؤ گے، اور جاتے وقت اس کو اتنے غم دے کے چلے گئے، شادی کے موقع پہ ساری زندگی اپنے غم بھی غلط کرتا رہے گا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ یہ ہماری آج کل جمع ہونے کا انداز ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ہمیں نہ تمیز ہے غیبت کی، نہ چگلی کی پرواہ ہے، نہ ہمیں یہ پرواہ ہے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا کیا نہیں نکل رہا، کس کا دل دکھ رہا ہے کس کا نہیں دکھ رہا، کس کا دل توڑ رہے ہیں، کس کے جگر گردے کلیجیاں، ہم سارا ہم کریں بکرے کے کلیجی دل گردہ تو پھاڑے گے جو ہمارے لیے پکے گا، ہم جاتے جاتے دھلے گا جگر کلیجہ پھپڑے، اس کے بھائیوں کے جگر کلیجہ پھپڑے، اس کے باپ کے جگر کلیجہ پھپڑے، اس کی ماں کے، سارا کچھ چیر پھاڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب پوری زندگی یہی دکھ لے کے بیٹھا رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آپ غور کریں، میں باتیں غلط تو نہیں کر رہا، اگر اللہ کے نبی کے سنت پہ عمل کریں۔ اب جب نکاح پڑھایا نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف خشک کھجوریں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چھوارے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوریں پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اس وقت نکاح میں شامل تھے ان کی طرف یوں خشک کھجوریں اٹھا کر یوں بکھیری، یوں بکھیر دیں، اور جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ یہ نکاح کے وقت کا کھانا تھا۔ اور جب رخصتی ہوئی ذوالحجہ الحرام کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی انہوں نے کہا علی اب فاطمہ کو اپنے گھر لے آؤ نا، تو ہمارے گھر میں بھی بچے ہوں، رونق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ بات کہتے شرم آتی، میں کیسے کہوں؟ پھر انہوں نے بھائی ان کے جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں کروں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے اجازت دی۔ انہوں نے بات کی مومنین کی ماں سے، مومنین کی ماں نے کہا کہ جب ساری زوجین جمع ہوں گی تو میں پھر کوئی بات موقع کی مناسبت سے کروں گی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور فاطمہ کے معاملے میں تمام ازواج سے مشورہ کریں گے اس پر، تو میں موقع دیکھوں گی تو بات کر دوں گی۔ انہوں نے موقع کی مناسبت سے بات کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے پیدل پیارے نبی کے گھر تشریف لے آئے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ وہ پیالہ لو اور پانی لاؤ. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھی اور پیالہ لیا, پانی لے کر آئیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کچھ پیا, اس میں کلی مبارک فرمائی, اس میں اپنا تھوک مبارک لعاب دہن مبارک شامل کیا اور بی بی فاطمہ کے سینے پر چھینٹے دیے, چہرے پر چھینٹے دیے اور دعا دی اے اللہ میں نے ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیا شیطان کے شر سے. اور پھر فاطمہ سے فرمایا پیٹھ میری طرف کرو. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹھ مبارک آپ کی طرف کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ مبارک پر پانی کے چھینٹے دیے اور پھر یہی دعا فرمائے اے اللہ میں نے ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیا شیطان کے شر سے. پھر حضرت علی کو فرمائے علی پیالہ لو اور پانی لاؤ. مولا علی فرماتے میں سمجھ گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو میرے گمان میں آیا تھا. کیا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے کچھ پانی پیا, پھر کلی مبارک یعنی اس پیالے میں کی تھوک مبارک اپنا شامل کیا اس پانی میں, پھر حضرت علی کے چہرے پر چھینٹے دیے اور سینے پر اور دعا دی اللہ میں نے ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیا شیطان کے شر سے. اور پھر حضرت علی سے فرمایا علی پیٹھ میری طرف کرو. پیٹھ جب کی تو پیٹھ پر چھینٹے دی اور یہی دعا فرمائی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے علی فاطمہ تمہاری زوجہ ہے, اس کو اپنے گھر لے جاؤ. کتنے براتی تھے, عجیب برات ہونی چاہیے تھی, ٹپ ٹاپ نہ گڈیاں ہونی چاہیے جی, بڑا ذرا لگے تو صحیح ساڑھا ناک رہ جائے جی, پتہ کیا سود پہ قرضہ لینا پڑے, رشتہ دارے وہ سب کے سامنے ذرا بھرم رہ جائے, قرضے اٹھانے پڑے, ساری عمر پھر قرضے اتارتے رہے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر کیا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر. پیدل حضرت علی تشریف لے گئے اور رات کے پچھلے پہر نہ کوئی براتی نہ کوئی اور, پیدل بی بی فاطمہ کو لے کر اپنے گھر تشریف لے آئے. اب یہ تو تھا شادی کا واقعہ, جہیز کہاں سے بنا بڑی توجہ سے سمجھنا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس یہ ایک ذرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے اور ایک اونٹ ہے. فرمایا علی اونٹ گھر بار کے کام کاج کے لیے استعمال ہونے کے لیے ضروری ہے, گھوڑا تمہیں جہاد کے لیے ضروری ہے, کام آئے گا, اور اس طرح کرو ذرہ فروخت کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ذرہ فروخت کی, جو جہاد میں لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا, وہ جو ذرہ فروخت کی وہ لا کے رقم درہم جو تھے اللہ کے نبی کے پاس پیش کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ درہم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور فرمائے اس سے کچھ عطریات خوشبویات تیار کر لو, اور کچھ درہم حضرت بلال اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور فرمایا اس سے کچھ ضروریات زندگی کا سامان لے آؤ. اب وہ جو سامان لایا گیا اس میں کیا تھا؟ ایک یہ تکیہ, اور وہ کس کا؟ چمڑے کا, جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا. اس کے اندر کیا تھا؟ روئی نہیں تھی, اس کے اندر کھجور کے خشک کا پتے بھرے ہوئے تھے. ایک بستر, اس بستر کے اندر کوئی روئی کوئی ریشم نہیں تھا, اس بستر کے اندر خشک کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوتا اپنی بیٹی کو عطا فرمایا اور ایک ہاتھی کے دانتوں کا ہار عطا فرمایا, چاندی کے 2 کنگن عطا فرمائے, یہ جہیز. اور ایک چادر اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی, اور اس چادر کے اندر بھی 17 جگہ پہ پیوند لگے ہوئے تھے. ہماری خواہشیں ڈنر سیٹ کے 4 سیٹ ہونے چاہیے, پانی والے سیٹ 6 ہونے چاہیے, سٹیل کے برتنوں کے 4 سیٹ ہونے چاہیے. پہلے ہی جہیز ساری زندگی, جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی نا اب کیوں پریشان ہے؟ وہ کہتا جی میری کمر ٹوٹ گئی ہے, کیوں؟ میری گھر بیٹی پیدا ہو گئی, پریشانی اس کی شروع ہو جاتی. اس کو پریشانی کیا ہے؟ اس کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے, اس کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب اس کی شادی کا وقت آئے گا میں ساری زندگی کمائی کرتا رہوں گا تب جا کے کہیں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر سکوں گا. کیونکہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے آسان اور سستا ہے. سب سے آسان اور سستا. آج ہم نے شادیاں کتنی مشکل کر دیں. اگر آج بھی ہم پنجتن پاک اہل بیت کی زندگی کو اختیار کر لیں, بتائیں کون سی بہن بیٹی گھر بیٹھی رہ جائے گی, کون سا نوجوان گھر بیٹھا رہ جائے گا. آج کیا ہے, میری بیٹی جی پڑھ لکھ لے, ابھی پڑھ رہی ہے جی, ابھی بی اے کر رہی ہے, ابھی جی ایم اے کر رہی ہے, ابھی ہم فل کرنا ہے. کیوں؟ پتہ نہیں ہے جی کل کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اپنے جوگی تو ہو جائے گی نا, ساڈے لیے ٹینشن تو نہیں ہوگی, گھر والا نہ بھی ساتھ دے. وہ پہلے اس کو پڑھا کے بھیج رہے ہیں کہ بھائی یہ جائے گی نا تو کم از کم اپنے شوہر کو نا سیدھی ہو لے, اس کے سینہ تان لے, اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. کیوں ہم پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے نا کہ کل کو مجبور نہ بنے. پڑھانا بری بات نہیں ہے, لیکن پڑھانے کا مقصد کیا ہے, ہماری تعلیم و تربیت کا انداز کیا ہے. آپ میں سوچیں اسلام مذہب دین کتنا کامل دین ہے, ہم اس پہ عمل کریں تو کتنی زندگیاں آسان ہو جائیں. امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان یہ فرماتے ہیں اگر آج معاشرے کے اندر زنا کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بدکاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مرد اور عورت لڑکا لڑکی جیسی سن بلوغت میں قدم رکھے تو ان کا نکاح کر دو. کیوں؟ اب نکاح جب ہو جائے گا تو اب یہ پابند ہو جائیں گے. جب نظر نہیں بھٹکے گی تو اب دل بھی نہیں پھرے گا, نہ دل پھرے گا نہ بدکاریاں کھلیں گی. تو آپ میں غور کریں کتنا آسان ہے دین, مذہب اسلام, اس پہ عمل کریں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے. تو اب آپ غور کریں, پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز اپنی بیٹی کو عطا فرمایا, جانتے ہیں اس پرفتن دور میں ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, انہوں نے بھی سیم یہی جہیز اپنی بیٹی کو عطا فرمایا. ایک ایسی ذات ہے. ہم کہتے ہیں نا جی وہ دور گزر گیا, وہ دور اور تھا, ان کی زندگیوں کے ساتھ تھا, آج ایسی زندگی نہیں ہے, آج کیسے ہو سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں. کون ہیں؟ جن کو دنیا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے نام سے جانتی ہے. یہ دعوت اسلامی کے امیر ہیں. انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی رخصتی کی, وہ جہیز جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا, انہوں نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا. کیوں؟ کہ میری بیٹی کی سنت کے مطابق میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا. یعنی یہ ایسے اللہ کے ولی کامل ہیں. آپ غور کریں آج بھی ایسے لوگ ہیں, جب بھی تو انہی کا فیضان ہے کہ آج دعوت اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم بن چکی ہے. یہ انہی کا فیضان ہے, انہی کے اخلاص کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی 3700 سے زیادہ مدرسے چلا رہی ہے. دعوت اسلامی 790 سے زیادہ جامعۃ المدینہ چلا رہی ہے. دعوت اسلامی ہزاروں مسجدوں کا نظام چلا رہی ہے. دعوت اسلامی کم و بیش 3.5 لاکھ بچے اور بچیاں جن کو حافظ قرآن, ناظرات القرآن اور عالم دین اور مفتی کورس کروا رہی ہے. یعنی اتنی بڑی یہ تنظیم ہے دنیا کی سب سے. یہ ایک شخص تھا, اس ایک شخص نے اللہ کے نبی کے دین کو اپنا آپ کو پابند بنا لیا کہ میں اللہ کے نبی کے دین کا پابند ہوں, میں شریعت رسول کا پابند ہوں. ہاں, تو شادی کی محفل بھی سادہ سی. تو اب آپ غور کریں, آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ایسی ہو جائیں تو کیا کریں؟ دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیں. آج بھی دیکھیں, یہ آج کی شادی بھی تو انہی کے فیضان کی برکت ہے نا. یہ آج امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں, اور انہوں نے مرید ہونے کے ناطے اپنے پیر و مرشد کی ادا کو ادا کی ہے کہ میں بھی مسجد کے اندر انشاءاللہ آقا کریم کی سنت پر عمل کروں گا. اور آج ان کے مریدین کا انداز ہے کہ جو کام کرنے اللہ پاک کی رضا اور پیارے نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. آپ کو میری سب کو دعوت ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے, اس کو دیکھا کریں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, ان میں سفر کیا کریں. دعوت اسلامی کا مدنی چینل اپنے گھروں میں آن کریں, اپنے بچوں کو دکھایا کریں. دعوت اسلامی کے قافلے 1 ماہ 12 دن 92 دن اور پورے سال کے لیے سفر کرتے ہیں. آپ بھی ہمت کریں, ہو سکے دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں. ابھی جو جمعہ آ رہا ہے, ہمارے نگران کابینہ اعظم بھائی اس جمعے کو 3 دن کے قافلے میں جا رہے ہیں. آپ بھی ہو سکے تو نیت کر لیں دلہے بھائی کی ثواب کے لیے اور حضرت علی کے اصال ثواب کے لیے. کوئی نیت کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے 3 دن اس جمعے کو؟ کون نیت پیش کریں بھائی نگران صاحب کی بارگاہ میں.
نیت کرنا ہمارا کام ہے، تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، نیت آپ ماشاءاللہ، کریں۔ مرحبا۔ اور آپ قافلے میں جائیں گے، مسجد میں وقت گزرے گا، سنتیں سیکھیں گے، دعائیں یاد کریں گے، شریعت رسول کے احکام سیکھیں گے، ماں باپ کے حقوق سیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ ہمت کریں، کوشش کریں، اس قافلوں میں سفر کریں۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے فیضان مدینہ سلارہ روڈ پہ۔ اس فیضان مدینہ کے اندر جمعرات کے اجتماع مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح کے کاموں میں لگ جائیں گے نا تو نیکیوں پر استقامت مل جائے گی، اور انشاءاللہ نیک بن کر زندگی گزارنا نصیب ہو جائے گا، اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو جائے گا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ۔ آج ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو مختصر سا واقعہ سنا ہے، انشاءاللہ عز و جل زندگی بھر اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، ڈرامے نہیں دیکھیں گے، بے حیائی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ با حیا بن کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمارے علی حسن بھائی کی شادی خانہ آبادی فرمائے۔ آمین۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے جی بہت پیارا دعائیہ اشعار میں سہرا لکھا ہے، اس کو ہمارے مدنی محلے میں پڑھتے ہیں مدنی سہرا۔ سہرا یعنی دعائیہ اشعار ہیں دلہا اور دلہن کے حق میں نا۔ اب چونکہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، ان کا عقد بن چکا ہے، تو اب یہ یوں کہہ لیں کہ اس وقت دلہا ہیں، تو ان کے اور ان کے گھر والوں کے حق میں دعائیں جو ہیں انشاءاللہ ابھی ہم وہ دعائیہ اشعار پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر صلاۃ و سلام اور دعا، اور پھر آپ سب کے لیے انشاءاللہ عز و جل۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آج فضل رب سے علی حسن ہے دولہا بنا، آج فضل رب سے علی حسن ہے دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے سہرا سجا، خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے سہرا سجا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب کہیے آمین۔ مصطفیٰ، اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، اللہ اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از تو پہلے غوث و خواجہ، از پائے اوسط رضا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا کردگار، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا کردگار، ان کو جھگڑوں سے بچانا از تو پہلے جاریار، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان کو خوشیاں دو جہاں کی تو عطا کر آمین۔ کبریا، ان کو خوشیاں دو جہاں کی تو عطا کر کبریا، کچھ نہ چھائے ان پہ غم کی رنج کی کالی گھٹا، مولاي
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی جب تلک دونوں یہاں جیتے رہے، یا الہی جب تلک دونوں یہاں جیتے رہے، سنتوں کی خوب خدمت یہ صدا کرتے رہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی دے سعادت ان کو حج کی بار بار، یا الہی دے سعادت ان کو حج کی بار بار، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مبارک ہو 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 مبارک ہو، دولا بنا صحرا سجا، دولا بنا صحرا سجا، دولا بنا صحرا سجا، دولا بنا صحرا سجا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، یا نبی صدا